بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ فروری میں جالیات الغات کے زیر نگرانی الغات کے ایک استراحہ میں الحمدللہ 3 دن کا یہ دورہ وہاں پر منعقد کیا گیا تھا، جس میں قریب آدھی کتاب الحمدللہ وہاں مکمل کر لی گئی تھی۔ آج اسی کا تکملہ، اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے، اسی دورے کو مکمل کرنے کی ایک کوشش کرتے ہوئے آج جالیات یمبو میں الحمدللہ اس کے خوبصورت حال میں ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ سامعین و سامعات، الحمدللہ ثم الحمدللہ، کتاب کا ایک سرسری مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ کتنی شرح آفاق کتاب ہے، اور کتنی ہی اس کے اندر باریکیاں اور کتنی ہی خوبصورت اور سنہرے انداز میں چیزوں کو سمجھایا گیا ہے، دل کی باریکیوں کو بتایا گیا ہے، محبت کے اصولوں کو سمجھایا گیا ہے، دل کی گندگیوں کو دور کیا گیا ہے۔ ایک شفاف دل، ایک شفاف انسان اور ایک شفاف انسانیت کی پرورش کی ایک بہترین کوشش کی گئی ہے۔ تو ماشاءاللہ، تو اسلامی تاریخ کی ایک بڑے عالم کی ایک بڑی کتاب ہم الحمدللہ، اور آج کے انشاءاللہ تعالی بڑے عالم دین بقیت السلف میری مراد فضیلت الشیخ استاد محترم مقصود حسن فیضی حفظہ اللہ کی زبانی، اس کی تشریح، اس کے معنی و مطالب، اس کی کیا خوبیاں ہیں اور کیا کیا اس کے اندر سے ہمیں فائدے مل سکتے ہیں، اس کتاب کو لے کر الحمدللہ آج ہم یہاں پر بیٹھے ہیں۔ تو تمام سے ہماری مؤدبانہ گزارش ہے، جو حاضرین ہیں اور جو آن لائن سن رہے ہیں، ان تمام سے ہماری مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس کتاب کی اہمیت کو، اس صاحب کتاب کی اہمیت کو، اس کے معنی اور مطالب کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ایک طالبہ کی حیثیت سے بیٹھیں، لکھنے اور نوٹس کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ وہ بہت ہی اہم ترین چیز۔ ہم سنتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہمارے ذہن سے نکل جاتی ہیں، لیکن جب لکھتے ہیں تو حفاظت بھی زیادہ ہوتی ہے، اور آج سے چند دنوں کے بعد اب جب بھی دیکھیں گے تو بہت ساری چیزیں اس کے اندر آپ کو پلٹ کر واپس ملیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ موبائل میں لکھ لیں، نوٹس میں لکھ لیں، اور میں یہاں کے ذمہ دار ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر کسی کے پاس پیپر کی یا نوٹ بک کی کمی ہو تو مہیا کرا دیں، پین کی اگر کمی ہو تو مہیا کرا دیں، یا کم از کم بہت سہولت ہے آج کل، اپنے موبائل کو لیں، اس میں نوٹس تیار کرتے رہیں۔ ایک بہت ہی اچھی چیز ہوگی، کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں جو راستے میں شیخ محترم ہمیں جو کتاب میں نہیں وہ بھی ہمارے سامنے آتی رہیں۔ تو جب کتاب تو ہے تو لکھی ہوئی ہے، پھر بھی مل جائے گی، لیکن شیخ محترم کے نوٹس پھر آپ کو نہیں مل پائے۔ تو اس لیے اس باریکی کو سمجھیں اور اسی طریقے سے اس پورے دورے کو مکمل کوشش کریں۔ جو ذمہ داران ہیں آپ تک پہنچا دیا گیا ہوگا لائے عمل کہ کیا شیڈول ہے پورے دورے کا، آج کا اور کل کا کیا کیا ٹائم ہے، اس ٹائم کی پابندی کرنے کی کوشش کریں، کلاس کی طرح یہاں پر رہنے کی کوشش کریں۔ اور تمام سے ہماری مؤدبانہ گزارش ہے کہ اپنے موبائلوں پر نظر ثانی کر لیں، کہ اگر کسی کا کوئی موبائل وغیرہ ہے تو اس کو بند کرنے کی کوشش کریں، اور حقیقت میں اگر کوئی مجبوری ہے بات کرنا ہے تو کوشش کریں کہ ہم باہر ہو کر تھوڑا مجلس سے دور ہو کر بات کیا کریں، تاکہ مجلس کے آداب کے اندر کوئی کمی بھی نہ آئے اور ڈسٹربنس نہ پیدا ہو جائے۔ تو اس طریقے سے ایک سوئی کے ساتھ سننے کی کوشش کریں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ کا چھوٹا سا ڈسٹربنس شیخ محترم کی زبان میں یا ذہن میں جو چیزیں آ رہی ہیں اس کو بدل کر سکتا ہے، بہت ساری چیزیں ہٹ سکتی ہیں۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ غور سے سنیں، اگر آپ کو کوئی پرابلم ہو، کوئی کام ہو، تو کام یہاں پر کرنے کے بجائے تھوڑا سا ہٹ کر باہر کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ہمارے آداب کے مجلس کے آداب میں بھی چیز آتی ہے، اور ہمارے لیے شیخ کے لیے سب کے لیے چیز فائدہ مند بھی رہے گی، ورنہ ایک آدمی ڈسٹرب ہوگا، ایک آدمی فون کرے گا، سارے لوگ اس کی طرف دیکھنا شروع ہو جائیں گے اور بہت ساری چیزیں ڈسٹرب کا سبب بنتی ہیں۔ تو انہی چند کلمات کے ساتھ میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ فضیلت الشیخ مقصود حسن فیضی حفظہ اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آج کے دورے کا آغاز فرمائیں، اور یعنی ہماری یوں سمجھ لیجئے کہ جو دوسرا پارٹ ہے، اس دوسرے پارٹ کی پہلی نشست الحمدللہ شروع ہونے جا رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ساتھیوں، یہ کتاب جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے اور آپ لوگوں نے اس کا نام سنا، یہ کتاب انسان کے اپنے نفس کے تزکیہ کے اعتبار سے بڑی اہم کتاب ہے. کاش کہ اس کتاب میں جو نقاط امام ابن القیم رحمہ اللہ نے شیطان سے دوری، نفس کی پیروی اور خواہشات کے پیچھے دوڑنے کے جو نقصانات ہیں، اس کے جو برے اثرات ہوتے ہیں، انسان اس کے اوپر توجہ دے لے تو اس کے نفس کی اصلاح بہت آسان ہے. جیسا کہ معلوم ہے، یہ اتنی موٹی جو کتاب ہے اصل میں ایک سوال کا جواب ہے. کوئی ایک شخص تھا ان کے زمانے میں جو عشق کی بیماری میں مبتلا ہو گیا، جس کا اس نے بہت علاج کیا، بڑی کوشش کی. اس وقت کے علماء اور مصلحین کے پاس سے رابطہ کیا، لیکن اس کا کوئی علاج نہیں. تو اس نے امام القیم رحمہ اللہ کے پاس اپنے بڑے درد بھرے انداز میں اور ایسے الفاظ جس سے یہ اخلاص ٹپک رہا تھا کہ فعلاً وہ اس بیماری کے دور کرنے کا خواہش مند ہے، تو اس بیماری کا علاج طلب کیا امام القیم رحمہ اللہ سے. امام القیم رحمہ اللہ نے جب اس کے جواب کے لیے قلم اٹھایا تو اتنی موٹی ایک کتاب تیار ہو گئی جس کا نام رکھا انہوں نے الداء والدواء یا الجواب الکافی لمن سأل عن الدواء الشافی. یہ کتاب لکھی ہے. اس کتاب کے اندر میں چند منٹ میں اس کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ آپ کو موضوع سمجھنے میں آسانی ہو. اس کتاب میں 3 یا 4 باتیں بڑی اہم بیان ہوئی. پہلی بات تو یہ ہے کہ امام القیم رحمہ اللہ نے یہ بات واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کوئی ایسی بیماری نازل نہیں کی جس کی دوا اللہ نے پیدا نہ کی ہو. ہر بیماری کا علاج ہے، اور سب سے بڑا علاج اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا، اس سے تعلق قائم کرنا. اس سے بڑا علاج اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا. اس لیے امام القیم رحمہ اللہ نے اس موضوع کو تفسیر کے ساتھ لیا اور دعا کے آداب، دعا کی قبولیت میں معاون اور مساعد اور دعا کی قبولیت میں مانع کیا چیزیں ہیں ان کا بھی تھوڑی تفصیل کے ساتھ کیا. پھر اس کے بعد اصل بیماری کی وجہ جو تھی وہ گناہ کے اندر مبتلا ہونا. امام القیم رحمہ اللہ نے یہ چیز تفصیل سے رکھی جو کم سے کم میرے اپنے ناقص معلومات کی حد تک اس کتاب میں جس تفصیل سے ہے اور کہیں آپ کو ملے گی نہیں، اور بعد میں آنے والے جتنے لوگ ہیں انہوں نے اسی کتاب سے نقل کیا ہے. گناہ کے نقصانات کیا ہیں، گناہ کے اثرات کیا ہیں، اور گناہ کے سزائیں کیا ہیں. پھر اس کے بعد اصل بیماری کا علاج کیا ہے، اس کا امام القیم رحمہ اللہ آئے. تو گناہ کے نقصانات، یہ موضوع پچھلی مجلس میں آیا اور موضوع چل رہا تھا گناہ کے برے اثرات.
امام القیم رحمہ اللہ نے 50 کے قریب گناہ کے برے اثرات کا ذکر فرمایا کہ انسان کی زندگی پر دنیا اور آخرت کے لحاظ سے جو گناہ کے برے اثرات ہوتے ہیں ان میں سے 50 کا ذکر فرمایا ہے، اور پچھلی مجلسوں میں تقریباً 38 کا ذکر ہو چکا تھا۔ 38 جو نقصانات ہیں ان کا ذکر ہو چکا تھا۔ اب آج کی مجلس ہم 39 یعنی 39واں جو غرض نقصان ہے اس سے شروع کرتے ہیں۔ اور ایک بات واضح کر دیں کہ پچھلی مجلسوں میں کے اندر رہی ہے کہ اصل کتاب جس کے اردو میں میرے علم کے حد تک 3 ترجمے، 3 لوگوں نے اس کتاب کا ترجمہ کیا ہے، اور آپ مانیں گے ایک ترجمہ اہل حدیث کا ہے اور ایک ترجمہ دیوبندی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا ہے، اور ایک ترجمہ خالی صوفیت سے تعلق رکھنے والے کسی شخص کا ہے۔ اس کتاب کی مقبولیت کا اندازہ آپ لگا لیں کہ گویا سارے لوگوں نے اس کتاب کو اپنے لیے مفید اور اس کو تریاب سمجھا۔ تو اس کتاب کا ایک ترجمہ چل رہا تھا، لیکن دیکھا گیا کہ بات لمبی ہو جائے گی اور موضوع پورا نہیں ہوگا، اور ویسے بھی لوگ اس وقت جانتے ہیں جلدی کا زمانہ ہے، کھانا پکا کر کے کھانا کم شروع کریں گے، ایک سینڈوچ مل جائے اس پر گزارا کر لیں گے، بسکٹ اور سینڈوچ پر گزارا کرنا زیادہ پسند کریں گے بجائے اس کے کہ کھانا پکائیں، چاول سالن یہ وہ کھائیں۔ تو لوگ مختصر چاہتے ہیں، اس لیے مجھے اس کتاب کا ایک اختصار عربی میں مل گیا، وقت نہیں تھا کہ اس کا ترجمہ مکمل کیا جاتا، لیکن بڑا مفید اختصار ہے۔ اور ریاض میں ایک ڈاکٹر ہیں، امام ہیں مسجد کے، ڈاکٹر عاصم اللحیدان، انہوں نے اس کا اختصار کیا ہے، تو اس کو سامنے رکھ کر کے میں آپ کے سامنے وہ جو کتاب کا اختصار ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، امام القیم رحمہ اللہ نے جہاں گناہ کے اثرات اور اس کے نتائج برے انجام کا ذکر فرمایا ہے، ان میں سے فرماتے ہیں کہ گناہ کی ایک سزا یہ بھی ہے کہ گناہ انسان کے نفس کو ذلیل کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عزیز بنایا ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، لیکن گناہ انسان کو ذلیل کر دیتا ہے، اسے خاک میں ملا دیتا ہے، اسے حقیر بنا دیتا ہے، حتیٰ کہ وہ دنیا کی سب سے چھوٹی اور حقیر چیز ہو جاتا ہے۔ اس کے برخلاف طاعت یعنی اللہ کی عبادت انسان کے نفس کو بڑھاتی ہے، اس کا تزکیہ کرتی ہے اور اس کو بہت بڑا بنا کر پیش کرتی ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کامیاب ہوا وہ انسان جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا۔ اور یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اللہ کے قسم کھانے کا جو سلسلہ ہے، سب سے لمبے سلسلے کے بعد یہ بات بیان کی ہے۔ کہیں 2 جگہ 3 بار قسم کھائی ہے، 4، جیسے والشمس وضحاها والقمر، آپ گنتے جائیں 11 چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں اللہ تعالیٰ، 11 چیزوں کی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یقیناً کامیاب ہوا وہ انسان جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر دیا، اور خسارے میں پڑا وہ انسان جس نے اپنے نفس کو مٹی میں ملا دیا۔ وقد خاب من دساہا، تو گناہ کا ایک بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کیا ہے، اپنے نفس کو حقیر کر دیتا ہے، اسے مٹی میں ملا دیتا ہے، اس کی کوئی اہمیت انسان اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہیں رہتا ہے۔ اسی طریقے سے گناہ کی ایک سزا یہ بھی ہے، گناہ کی ایک سزا یہ بھی ہے کہ گناہ گار انسان ہمیشہ شیطان کی قید میں، اپنے شہوات کے جیل میں اور اپنی خواہشات کا اسیر بن کر کے رہ جاتا ہے، شیطان کے جیل میں پڑ جاتا ہے، اپنی خواہشات کا اسیر اور اپنے شہوات کے جیل میں رہتا ہے۔ چنانچہ وہ ایک قیدی اور جیل میں بندی ہوتا ہے،
اس سے برے حال کا قیدی اور کون ہوگا جو اپنے سب سے بڑے دشمن کے قید میں ہو. ہمارا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ شیطان ہے. تو اس سے برا قیدی اور کون ہو سکتا ہے جو اپنے سب سے بڑے دشمن کی قید میں ہو. نفس پرستی کی جیل کے تنگ کوئی اور جیل نہیں ہے اور شہوات سے بڑی سخت کوئی اور بیڑی نہیں ہوتی ہے. بس وہ جس کا دل قید و بند میں ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اور آخرت کی طرف کیسے چل سکتا ہے اور ایک قدم بھی کیسے بڑھا سکتا ہے. یعنی ایک سوچنے کی بات ہے. ہمیں اور آپ کو اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے؟ آخرت طرف چلنے کے. جس شخص کے پیروں کے اندر بیڑی ہو وہ انسان اپنے آپ کو اللہ طرف لے کر کیسے چل سکتا ہے؟ اور صحیح بات ہے. دیکھیں جس قدر انسان گناہ کے اندر مبتلا ہوتا ہے اسی قدر نیکی کے کام جو اسے اللہ کی طرف لے جاتے ہیں اس کے اندر کمی واقع ہوتی جاتی ہے. اسی طریقے سے گناہ کی ایک سزا یہ بھی ہے کہ وہ گنہگار مدح، ستائش اور شرافت کے القاب سے چھین لیا جاتا ہے اور اس کے لیے حقارت اور مذمت کے القاب اسے دے دیے جاتے ہیں. چنانچہ ایک لقب ہے مومن، ایک لقب ہے محسن، ایک لقب ہے مطیع. یہ اچھے القاب ہیں لیکن جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کا نام کیا پڑ جاتا ہے؟ لقب فاجر، فاسق. یہ اس کے لقب پڑ جاتے ہیں. یہ گناہ کے برے اثرات میں سے ایک اثر بھی ہے. میں زیادہ لمبی کوئی تعلیق نہ چڑھا کر کے میں مختصری کرتے چلوں گا تاکہ موضوع آگے بڑھے ورنہ بات درمیان ہی میں رہ جائے گی. گناہ کی ایک سزا یہ بھی ہے کہ وہ خاص کر عقل کو کم کر دیتا ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے سب سے قیمتی چیز کیا عطا فرمائی ہے؟ عقل. اور آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں جو انسان جتنا عقل مند ہوتا ہے اتنا ہی اہمیت اور قیمت کا حامل ہوا کرتا ہے. تو گناہ انسان کو بے عقل کر دیتا ہے، اس کی عقل کو کم کر دیتا ہے. چنانچہ جو عقل مندوں کو دیکھیں، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطیع اور فرمانبردار ہو اور دوسرا نافرمان، تو مطیع کی عقل زیادہ اور کامل ہوتی ہے، اس کی سوچ و فکر زیادہ صحیح اور اس کی رائے زیادہ سدید ہوتی ہے. وہ شخص اصابت رائے کے زیادہ قریب ہوتا ہے. اسی لیے قرآن میں ہمیشہ خطاب اہل عقل و دانش سے کیا گیا ہے. انما یتذکر اولو الالباب واتقون یا اولی الالباب. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل کو زیادہ خطاب کیا ہے. امام قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ذرا سوچو، جو شخص ایک گھنٹے اور ایک دن کی لذت کو، اس نقطے پر غور کریں کیوں کہتے ہیں کہ گناہ انسان کی عقل کو کم کر دیتا ہے، کہ وہ شخص جو ایک گھنٹے اور ایک دن کی لذت جو خواب کی طرح گزر جانے والی ہے اس نعمت پر ترجیح دیتا ہے جو ہمیشہ رہنے والی اور کامیابی ہے. ایسا شخص کیا عقل مند ہو سکتا ہے؟ اس دنیا کے اندر گناہ کر کے انسان چند گھنٹوں کی لذت لے لیتا ہے، چند منٹ کی لذت لے لیتا ہے. اس کی مثال ہوتی ہے کوئی خواب کوئی بڑا اچھا دیکھ رہا ہو اور اس کی نیند کھل جائے، اس کی نیند کھل جائے. اور آخرت کی مثال کیا ہے؟ ایک دائمی. تو جو شخص آخرت کے اوپر اس دنیا کی لذت کو ترجیح دے اس کا مطلب وہ عقل مند نہیں ہے. اسی لیے دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ. ایک شخص اس دنیا کے اندر چاہے جتنی ترقی کر جائے، جتنے اچھے کارنامے انجام دے لے، لیکن وہ شخص حقیقت میں عقل مند نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ وقتی چیز کو قبول کر رہا ہے، دائمی چیز کو وہ ضائع کر دے رہا. اسی طریقے سے گناہ کی ایک عظیم سزا یہ بھی ہے کہ اللہ اور رب کائنات کے درمیان جو رشتہ ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. اللہ اور اس کے رب کے درمیان جو رشتہ ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. اور جب یہ رشتہ ٹوٹ گیا اور بیگانگی پیدا ہو گئی تو بندے سے خیر کے اسباب منقطع ہو گئے اور شر کے راستے رشتے اس سے جڑ گئے. یہ سوچنے کی بات ہے.
کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے جس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و اس کا تعلق اتنا ہی، اگر اللہ سے تعلق جڑا ہوگا تو کبھی گناہ کا کام وہ نہ کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سبوں نے سجدہ کر لیا سوا ابلیس۔ ابلیس جنوں میں سے تھا، فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، اپنے رب کے حکم کی نافرمانی اس نے، اپنے رب کے حکم سے وہ نکل گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي، اے لوگوں کیا تم اس کو اور اس کے چیلوں کو مجھے چھوڑ کر کے ان کو اپنا دوست بناؤ گے، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ اس پر امام القیم رحمہ اللہ نے بڑا لطیف تبصرہ کیا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہارے باپ کو عزت بخشی، یعنی کس کو؟ آدم، ان کے مقام کو اپنے بلند کیا اور اپنے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کی تعظیم میں انہیں سجدہ کیا۔ تو فرشتوں نے تو میری اطاعت کی، البتہ میرے اور ان کے یعنی تمہارے باپ کے دشمن نے اس سے انکار کیا۔ اس طرح اس نے میری نافرمانی کی اور میری اطاعت سے باغی ہو گیا۔ تو اس کے بعد تمہیں کیسے زیب دیتا ہے کہ مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی ذریت کو اپنا دوست بنا، اس طرح کہ میری نافرمانی کے کام میں اس کی بات مانو اور میری مرضی کے خلاف اس سے دوستی کرو، میری مرضی کے خلاف اس سے دوستی کرو۔ اور جو شخص بادشاہ کے دشمنوں سے دوستی کرتا ہے تو وہ شخص بادشاہ کے دشمن اس کے نزدیک، گویا کہ بادشاہ اور وہ شخص اور بادشاہ کے دشمن اس کے نزدیک برابر ہو۔ اور اطاعت کی تکمیل تبھی ہوگی جب اپنے مولا کے دشمنوں سے دشمنی اور اپنے مولا کے دوستوں سے دوستی رکھی جائے۔ بادشاہ کے دشمنوں سے دوستی رکھے اور دعویٰ کرے تو کہ بادشاہ اس کا دوست ہے تو یہ امر محال ہے۔ یہاں پر ایک نقطے کے اوپر غور کریں، اللہ تعالیٰ نے اس خطاب میں ایک لطیف خطاب اور سرزنش بھی کی ہے، وہ یہ ہے کہ میں نے ابلیس سے عداوت اس لیے کی کہ اس نے تمہارے باپ کو میرے فرشتوں کے ساتھ سجدہ نہیں کیا، اور اس نے دشمنی صرف تمہاری وجہ سے، ذرا دیکھیں، اس سے دشمنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے صرف تمہاری وجہ سے کی ہے۔ کس سے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے ابلیس سے دشمنی کیوں کی؟ تمہارے باپ کو سجدہ نہیں کیا۔ تو گویا ہماری دشمنی شیطان سے کس کے لیے ہے؟ تمہاری وجہ سے ہے، اور تم ہو کہ مجھے چھوڑ کر کے پھر اس کے پاس جا رہے ہو، یہ کیسے ثبوت ہے؟ جی، گناہ کی ایک سزا یہ بھی ہے اس سے دین اور دنیا کی برکت جاتی ہے۔ انسان کے دین میں نہ برکت رہتی نہ اس کے دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر اہل زمین، اگر بستی والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کے لیے آسمان اور زمین کی برکتیں نشاور کرتے تھے۔ پھر ایک بڑا نقطہ امام قیم رحمہ اللہ نے یہاں پر ذکر کیا کہ روزی اور عمل کی وسعت یہ کثرت نہیں۔ اگر انسان کو بہت اللہ تعالیٰ بہت وسیع روزی دے رہا ہے تو یہ معنی نہیں کہ اسے بہت روزی دی ہے، نہیں، نہ ہی لمبی عمر کثرت سالوں ماہ کی دلیل ہے۔ اگر کسی کو لمبی عمر مل جائے جس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے بہت زیادہ ایام ملے تھے، لیکن رزق میں کشادگی اور لمبی عمر ان میں برکت کس طریقے سے ہے؟ اللہ تبارک و تعالی اس کی وسعت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی برکت کی وجہ سے۔ اب ایک آدمی 60 سال زندہ رہا، 60 سال زندہ رہا، لیکن وہ فائدے کا ایک کام بھی نہیں کیا تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ اسے کیا عمر ملے؟ خود ہی سوچیں، آپ 1 گھنٹے کے لیے
یا 1 سال کے لیے آپ سعودیہ آئے اور یہاں آنے کے بعد آپ نے 1 دن بھی کام نہیں کیا، تو کیا کہیں گے کہ آپ کی عمر میں برکت نہیں؟ حالانکہ اتنا وقت ملا آپ کو نا، لیکن آپ 1 ہفتہ اتنا کام کر لیں کہ آپ کے سال بھر کے لیے تو آپ نے سال بھر. یہی نقطہ امام قیم رحمہ اللہ لکھ رہے ہیں کہ روزی کے اندر اور عمر میں وسعت کے کشادگی یہ نہیں کہ زیادہ مل جائے، زیادہ لمبی عمر مل جائے، لیکن اصل کشادگی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا کرے. چنانچہ یاد رکھو کہ ہر وہ چیز جو اللہ کے لیے ہو اس کی برکت اللہ کے لیے نہ ہو اس کی برکت چھین لی جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی صاحب برکت ہے اور ہر قسم کی برکت اسی کی طرف سے ہے، اور ہر وہ چیز جس کی نسبت اس سے ہو وہ مبارک ہوتی ہے. برکت کی ضد لعنت ہے، بس وہ زمین جسے اللہ ملعون بنا دی، وہ شخص جس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، وہ عمل جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ لعنت کر دے، وہ خیر و برکت سے بہت دور ہے. اور وہ چیز جو اس سے متصل نہ ہو، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جڑا نہ ہو، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت بھی عطا نہیں کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دشمن ابلیس پر لعنت کی اور اسے اپنی سب سے دور اور ملعون مخلوق بنا دیا. لہذا ہر وہ چیز جسے ابلیس کے ساتھ کسی بھی قسم کا تعلق ہوگا وہ بقدر تعلق اور ابلیس کے قرب کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت کا مستحق ہو. یہی وجہ ہے کہ عمر، رزق اور علم و عمل کی برکت کے چھین جانے میں گناہ کا بہت بڑا دخل ہے. چنانچہ وہ وقت جس میں تو نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، ہر وہ مال جس کے ذریعے اللہ کی نافرمانی کی، یا وہ بدن، وہ منصب، وہ علم و عمل جس کے ذریعے تو نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، سب اللہ کے یہاں نافرمانی کرنے والوں کے خلاف اللہ کے یہاں یہ حجت بنے. اس کے حق میں قطعاً یہ چیز بہتر نہیں ہوگی. یہ وقت، یہ مال ہمارے لیے، ہمارے خلاف اللہ تعالیٰ کے نزدیک حجت بنے گا. کیوں؟ اس لیے اسے اللہ تعالیٰ کی طاعت پہ استعمال نہیں کیا. گناہ کی ایک سزا یہ بھی ہے کہ گنہگار انسان کو گھٹیا اور نیچے لوگوں میں شامل کر دیتا ہے، جبکہ انسان کو بلند مقام بننے اور حاصل کرنے کے لیے اللہ نے پیدا کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی 2 قسمیں بنائی، ایک بلند مرتبہ لوگ اور دوسرے گھٹیا اور ذلیل لوگ. بلند مرتبہ لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علیین رکھا اور گھٹیا لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسفل سافلین اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا. تو چنانچہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو ایک درجے نیچے آ جاتا ہے. اور میں چاہوں گا کہ ہمارے بھائی یہ نقطہ جو رکھ رہے ہیں اس کو ذرا غور سے سنیں. چنانچہ جب بھی بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو ایک درجہ نیچے آ جاتا ہے، اس لیے کہ دیکھیے اصل میں ہمیں اور آپ کو کہاں جانا، آگے بڑھتے بڑھتے اسے اللہ نے جنت کہاں رکھی ہے؟ اوپر رکھی. جنت اوپر رکھی ہے. اور گناہ سے متعلق، شرک سے متعلق کیا بیان فرمایا ہے؟ فَتَخْطَفُهُ الرِّيحُ أَوْ تَهْوِي بِهِ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، ہے نا. تو ہمیں اصل کس لیے پیدا کیا؟ تاکہ ہم بلندی اختیار کرتے جائیں. چنانچہ جب بھی بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو ایک درجہ نیچے آ جاتا اور برابر نیچے آتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ نیچوں میں نیچا ہو جاتا. ثم رددناہ الی اسفل سافلین. اور جب کوئی طاعت کا کام کرتا ہے تو ایک درجہ بلند ہو جاتا اور برابر بلندی کی طرف جاتا رہتا ہے یہاں تک کہ بلند مرتبے والے لوگوں میں وہ شامل ہو جاتا. اور کبھی یہ نقطہ دیکھیں، اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ اپنی زندگی میں ایک ناحیے سے بلندی کی طرف جاتا ہے اور ایک ناحیے سے نیچے آتا ہے. یعنی نیک عمل بھی کرتا ہے اور وہ گناہ بھی کرتا ہے. نیک عمل کر کے وہ بلندی کی طرف جاتا ہے اور گناہ کر کے وہ نیچے کی طرف آ رہا ہے. پھر جسے اس صورت میں غلبہ ہوتا ہے اس کا شمار اسی میں ہو جاتا ہے.
یعنی وہ کام کون سے کام کیے ہیں بلندی کے درجہ کام یا کی نیچے آنے کے، اسی میں اس کا شمار ہو جایا کرتا۔ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ لہذا وہ شخص جو 100 درجے بلند ہوگا اور 1 درجے نیچے ہوگا وہ اس جیسا نہیں ہو سکتا جو اس کے برعکس ہو، یعنی 100 درجہ انسان نیچے جائے اور 1 درجہ بلند ہو، دونوں برابر۔ افنجعل المتقین کالفجار، جیسا کہ اللہ تعالیٰ بیان فرمایا۔ لیکن یہاں بعض لوگوں کو ایک غلطی لگتی ہے، اور اس میں بہت سے لوگ شاید ہم اور آپ بھی اس میں مبتلا ہیں۔ بعض لوگ غلطی لگتی ہے، وہ یہ ہے کہ بسا اوقات بندہ ایک بار ہی اتنا نیچے چلا جاتا ہے کہ اس کی مسافت مغرب اور مشرق اور آسمان اور زمین کے درمیان کی ہوتی، تو ایسی صورت میں 1000 درجہ اونچا چڑھنا بھی 1 درجہ نزول کے برابر نہیں ہو سکتا۔ وہ کیسے؟ اس کو آپ لیجئے کہ وہ جو 2 شخص کا واقعہ حدیث کے اندر مروی ہے، صحیح مسلم میں بھی اور تفصیل کے ساتھ صحیح ابن حبان وغیرہ میں ہے، کہ 2 بھائی دوست تھے، ساتھی تھے، ایک نیک تھا اور ایک برا، ایک اوپر طرف جا رہا تھا اور ایک نیچے کی طرف جا رہا تھا۔ ایک دن وہ اپنے ساتھی کے پاس سے گزرا تو وہ ساتھی کیا کر رہا تھا؟ کوئی گناہ کر رہا تھا۔ اسے بڑا غصہ آیا کہ میں تم کو ہمیشہ منع کرتا ہوں لیکن تم سمجھتے نہیں ہو۔ کیا کہہ دیا؟ اللہ کی قسم اللہ تجھے کبھی نہیں معاف کرے گا۔ اب وہ جو زندگی بھر چڑھتا گیا تھا اس ایک بات کی وجہ سے اتنا نیچے ہو گیا کہ اللہ مجھے جانے۔ یہی چیز ابن قیم رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس لیے ہم نے کہا اس نقطے کے اوپر غور کریں کہ بسا اوقات ہم اس میں نہ شامل ہو جائیں ان لوگوں میں کہ ہم سے کوئی ایسی غلطی ہو جائے جو ہمیں اسمت تعبیر تک پہنچا دے۔ لیکن یہاں بعض لوگوں کو ایک غلطی لگتی ہے، وہ یہ ہے بسا اوقات بندہ ایک بار ہی اتنا نیچے چلا جاتا ہے کہ اس کی مسافت مشرق اور مغرب اور آسمان زمین کے درمیان کی ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں 1000 درجہ اونچا چڑھنا بھی 1 درجہ نزول کے برابر نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ صحیح بخاری وغیرہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان العبد لیتکلم بالکلمۃ الواحدہ لا یلقی لها بالا یهوی بها فی النار ابعد ما بین المشرق والمغرب۔ بندہ کبھی لاپرواہی میں کوئی ایک بات کہہ جاتا پھر اس کی وجہ سے جہنم کی اتنی گہرائی میں گر جاتا ہے جو مشرق اور مغرب کے درمیان کے فاصلے سے بھی زیادہ ہو۔ بس بھلا بتاؤ کہ وہ کون سی بلندی ہے جو اس نزول کا مقابلہ کرتے۔ ایک بات اور ذکر رحمہ اللہ نے کہ تنزلی تو انسان کے لیے ایک لازمی چیز ہے، یعنی انسان کی فطرت میں گناہ کرنا جیسا کہ ہوتا ہے نا، لازمی چیز ہے۔ لیکن بعض لوگوں کی تنزلی غفلت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ 3 چیزیں ذرا غور کریں۔ بعض لوگوں کی تنزلی غفلت کی وجہ سے ہوتی ہے، یعنی غفلت مانا کیا ہے؟ انسان کس لیے پیدا کیا ہے اس کے اوپر توجہ نہیں، انسان کو کیا کام کرنا چاہیے وہ سوچتا نہیں، یعنی اصل مقصد سے غافل ہے۔ ایسے لوگ جب اپنی غفلت سے ہوش میں آتے ہیں تو اپنے اصل مقام کو حاصل کر لیتے ہیں، بلکہ اس سے اونچے بھی چڑھ جاتے ہیں۔ یہ اس کی بیداری پر موقوف ہے اور اس کی بیداری کس قدر قوی ہے، یعنی کس قدر بیدار ہوتا ہے اس کی ہوشیار ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے وہ جو اصل مقام ہے کچھ لوگ وہاں تک پہنچتے ہیں، کچھ لوگ اس سے بھی اونچے رہتے ہیں، کچھ لوگ اس سے نیچے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ تنزلی مباح چیزوں میں زیادہ مشغولیت کی وجہ سے ہوتی ہے، اس میں بہت سے لوگ مبتلا ہیں، یعنی جائز ہے وہ چیز لیکن اس میں پڑ جانا آپ کا جو اصل مقام ہے اس سے نیچے آپ کو کرنے کی۔ تو تنزلی مباح چیزوں میں زیادہ مشغولیت ہوتی ہے کہ وہ ترقی اور رفعت کا ارادہ بھی نہیں کرتے، لیکن جب اس قسم کے لوگ متنبع ہوتے ہیں تو ان کی حالت مختلف ہوتی ہے۔ کوئی ترقی کے اصل مقام پر پہنچ جاتا ہے، کوئی اصل مقام سے کچھ اوپر ترقی کر جاتا ہے اور کوئی اصل مقام سے نیچے رہ جاتا ہے۔ کچھ لوگ معصیت میں مبتلا ہو کر تنزلی کے شکار ہوتے ہیں۔ یہ 3 نقطہ ذرا غور کریں گے۔
یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جو مقام رکھے ہیں اس میں کوتاہی کرنے والے 3 قسم کے لوگ. ایک وہ شخص ہے جو غافل ہے، یعنی اسے کس کام کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا اس کو وہ نہیں جانتا. ایک وہ شخص ہے جو اس کو سمجھتا تو ہے لیکن اصل مقام ایک، یعنی مثال سے ایک شخص دکان کھولتا ہے اور اسے اتنا مل گیا کہ اس سے اس کی روزی چل جائے گی، دکان بند کر کے بیٹھ جاتا ہے. جیسے ہم اور آپ عام لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر کچھ نمازیں واجب کی ہیں اور کچھ سنن اور نوافل کلام کیے ہیں، تو ہم صرف فرائض کے اوپر عمل کر لیے اور درجات کی بلندی کی جو چیزیں ہیں اس کے اندر ہم مبتلا، اس کو ہم قبول نہیں کرتے. اور تیسرے وہ لوگ ہیں جو گناہ کے کام کر کے تنزلی کے شکار ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے اصل مقام حاصل کرنے کے لیے توبہ صادقہ اور انابت حقہ کی ضرورت پڑتی ہے، انابت حقہ کی ضرورت پڑتی ہے. پھر امام قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ پھر اس بارے میں لوگوں کے مابین اختلاف ہے کہ ایسا شخص بعد میں اپنا اصل مقام حاصل کر لیتا ہے یا نہیں. کون شخص؟ جو گناہ کے اندر مبتلا ہے، کیونکہ توبہ گناہوں کے اثر کو مٹا دیتی ہے اور توبہ کرنے والے کو ایسا بنا دیتی ہے کہ گویا اس نے گناہ کیا ہے. ایک چیز. دوسرا یہ ہے یا وہ اپنا مقام حاصل نہیں کر پاتا کیونکہ توبہ سے بندے کے گناہ کی سزا تو ختم ہو گئی ہے، البتہ وہ مقام جو اس سے فوت ہو گیا ہے وہ حاصل نہیں کر پاتا. تو گویا 2 رائے ہیں علماء کی. امام القیم رحمہ اللہ جانتے ہیں درمیان میں علمی مواحد بھی چھیڑتے جاتے ہیں. اس سلسلے میں کہہ رہے ہیں کہ علماء کا اختلاف ہے کہ انسان توبہ کے بعد اپنے اصل مقام پر پہنچ جاتا ہے یا اس مقام پر نہیں پہنچتا. بعض علماء نے کہا کہ نہیں، توبہ کر کے اپنے اصل مقام تک پہنچ جاتا ہے، اس لیے کہ توبہ کر لیا انسان تو گویا اس نے گناہ، جیسے حدیث میں ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو گناہ سے توبہ کر لیا گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اور دوسری چیز، دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، جو چیز ختم ہو گئی، جو اسٹیشن چھوٹ گیا دوبارہ واپس نہیں آئے، اس مقام کو نہیں پا سکتا. تو یہ 2 رائے علماء کی ہے. امام القیم کہتے ہیں کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے دونوں فریق کے درمیان ایک معقول فیصلہ کیا. چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ بعض توبہ کرنے والے اپنے مقام سے بلند مقام تک پہنچ جاتے ہیں اور بعض وہ ہیں جو اپنے اصل مقام کو حاصل کر لیتے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو اپنے اصل مقام سے بھی نیچے رہ جاتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں اس کو محسوس کرتے ہیں. بعض انسان گناہ کرتے ہیں اور گناہ کے بعد اتنے نیک بن جاتے ہیں کہ پہلے اتنے نیک نہیں، پہلے نیک. بعض انسان گناہ کرتے ہیں اور گناہ کرنے کے بعد وہ کوشش کرتے ہیں اور اپنی اصلی حالت کے اوپر جیسے پہلے سے بگڑے گناہ حالت آ جاتے ہیں. اور کچھ لوگ ہیں جو گناہ سے توبہ کرتے ہیں، یعنی بہت بڑا گناہ تو نہیں کرتے لیکن گناہوں سے ان کا مکمل پیچھا نہیں. یہ 3 قسم کے لوگ ہیں. امام القیم کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ اس کا تعلق توبہ کی قوت اور کمال کی کیفیت پر ہونا چاہیے. اس گناہ سے بندے کے اندر ذلت، عاجزی، انکساری، اللہ کی طرف رجوع، اللہ کا خوف اور اس کی خشیت اور گریہ زاری کی کیفیت کے اوپر ہے. چنانچہ یہی امور قوت سے نمودار ہو تو توبہ کرنے والا اپنے پہلے مقام سے بلند ہو جاتا ہے. یہ وہ شخص ہے کہ اس کے حق میں گناہ رحمت بن جاتا ہے، گناہ رحمت بن جاتا ہے. اس لیے کہ دیکھیں بہت سے لوگ گناہ سے پہلے ایک عام ان کی زندگی رہا کرتے ہیں، لیکن گناہ میں مبتلا ہوئے، جھٹکا لگا تو کیا ہے، پہلے سے نیک بن گئے. اس کی مثال دیکھیں، وہ معید اسلمی یا وہ غامدیہ کے جو زنا کا معاملہ ہے، پہلے ان کی زندگی نارمل رہی لیکن ان سے گناہ ہوا تو اصل کیا بیان فرمایا غامدیہ سے متعلق کہ اس نے اتنی بڑی توبہ کی ہے کہ اگر وہ جو رشوت کھاتا ہے، دھوکے دیتا ہے، وہ بھی توبہ کرے، اللہ اس کی توبہ، اس سے بھی اس کی توبہ سے بڑھ کر کے توبہ. حضرت معاذ کے بارے میں کیا بیان فرمایا، انہوں نے ایسی توبہ کی ہے
کہ اگر پورے اہل مدینہ پر تقسیم کی جائے تو اس کی توبہ کافی ہو جائے. تو گویا ان کی توبہ کے اندر یہی راز ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. لیکن یہ کیفیت کب ہوتی ہے؟ جب انسان برابر اپنے ذہن کے اندر اس گناہ کو رکھے ہوئے اس سے گناہ کیا ہوگا، کیسے ہو. تو جب بھی اس گناہ کو یاد کرے گا دل میں شرمندہ ہوگا اور استغفار پڑھے گا. تو گویا اب اس گناہ کے جگہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا لکھ دے رہا ہے؟ نہیں لکھ دے رہا. میرے قریب بوڑھے سے ملاقات ہوئی، انہوں نے تنہائی میں مجھ سے کہا کہ واللہ عالم لیکن مجھ سے کوئی ایسا گناہ نہیں ہوا ہے کہ میں یہ امید کروں کہ اللہ تعالیٰ مجھے نہیں معاف کرے. صرف ایک گناہ. یہ دیکھیے یہ وہ چیز ہے جو توبہ انسان کو توبہ کے بعد گناہ کے بعد اس سے بہتر بنا دیتی ہے. ایک کہا کہ ذرا سوچیں اس نقطے کے اوپر. کہا کہ میری عمر 8-9 سال کی رہی ہوگی، یعنی یہ گناہ کب ہوا ہے؟ بلوغت سے پہلے. لیکن اس سے کس قدر خائف ہے انسان، ذرا سوچیں. تو کہا مجھے ایک پاگل کتے نے کاٹ لیا، مجھے پاگل کتے نے کاٹ لیا کیونکہ میں اپنے والد سب سے چھوٹی اولاد تھا. جان سب سے چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے وہ بڑا ہی لاڈلا ہوتا ہے. تو والد کو مجھ سے بہت پیار تھا. تو سنا کہ وہ ایک پنڈت ہے جو دم کرتا جھاڑتا، مجھے اس کے پاس لے کر کے گئے. تو وہ ایک پیپل کا درخت تھا. تو کہا اس نے کچھ منتر بتایا، کہا اس کو پڑھو اور اس کو 3-4 چکر لگاؤ اور تمہیں بچے کو شفا ملے. تو کہا میری والد نے کہا کہ تم کرو کام ضرور، لیکن الحمدللہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے. سورہ فاتحہ غلط ہے. تو اس بوڑھے کے آنکھ میں آنسو آ گئے 90 سال کے ہونے کے بعد. کتنا؟ 90 سال کے بعد یہ بات اس نے مجھ سے بیان کی. اور جب بیان کیا تو اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے کہ پتہ یہ میرا گناہ اللہ معاف کرے گا. یہ ہے وہ لوگ جس سے مطالب قیم کہہ رہے ہیں کہ یہ گناہ ان کے لیے کیا ہوتا ہے، بسا اوقات رحمت بن جایا کرتا. تو اگر جس کی ایسی کیفیت ہوگی اللہ تبارک و تعالی اسے کیا کرے گا؟ گناہ کا اس سے بہتر کر دیتا ہے. پھر تو اللہ تبارک و تعالی اللہ کے خوف سے، اللہ کی طرف سے اسے جو نعمت بھی ملتی ہے اسے اپنے لیے بہت زیادہ سمجھتا ہے اور اپنے کو اس سے ادنا اور اس کا اہل نہیں سمجھتا کہ میں اس کا حقدار نہیں. اور جو مصیبت و بلا اس سے لاحق ہوتی ہے اسے اپنے آپ کو اس کا حقدار سمجھتا ہے، بلکہ اس سے بڑی مصیبت کا حقدار سمجھتا ہے. اور یہ سمجھتا ہے کہ اس کے آقا نے اس پر احسان کیا کہ اسے چھوٹی مصیبت کے اندر مبتلا کیا. تو یہ اگر کیفیت ہو انسان کی تو توبہ کے بعد اس سے بڑا ہو جائے گا. امام القیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کیونکہ گناہ خواہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، وہ اس عظیم جس سے عظیم کوئی ذات نہیں ہے، جس سے عظیم کوئی ذات نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. ہر چھوٹی بڑی چیز اور گناہ جو نعمتوں سے اس نے نوازا ہے اس کے مقابلے میں بہت قبیح اور فضیح اور بری ہے. یعنی یہ نہیں کہ گناہ بڑا ہے کہ چھوٹا، دیکھا جائے کہ کس بڑی ذات کا مقابلہ، کس بڑی ذات کی نافرمانی کی جا رہی ہے. کہتے ہیں کہ کیونکہ ایک ایسی چیز ہے جسے ہر مومن و کافر اپنے بڑوں سرداروں اور بزرگوں کے حق میں کبھی اور بری تصور کرتا ہے، اس کو برا تصور کرتا ہے. پھر وہ ذات جو آسمان اور زمین میں سب سے بڑی ہو، آسمان اور زمین کی مالک ہے اور آسمان زمین پر رہنے والوں کا معبود ہے، اس کے حق میں یہ چیز کس قدر قبیح اور شنی اور بری ہوگی. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت غضب پر غالب نہ آئی ہوتی اور مغفرت اس کی سزا پر سبقت نہ لے گئی ہوتی تو زمین ان لوگوں پر پھٹ پڑتی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتے ہیں جو اس کے شایان شان نہیں ہوتے. اور اگر اس کا حلم اور اس کی مغفرت شامل حال نہ ہوتی
تو آسمان اور زمین لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے اپنی جگہ سے ہٹ جاتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدہ انہ کان حلیما غفورا. اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان اور زمین کو روکے ہوئے ہے کہ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں, اور اگر اپنی جگہ سے ہٹ جاتے تو ان امسکہما من احد من بعدہ, کون ذات ہے جو آسمان اور زمین کو روکے گی؟ انہ کان حلیما غفورا. اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ حلیم اور غفور ہے. دیکھیے امام القیم یہاں پر ایک نقطہ ذکر کرتے ہیں, میں تھوڑا سا اختصار کے ساتھ اس کو بیان کر دوں, اس لیے پوری بات پڑھنا جو ہے وہ مشکل ہے. امام القیم رحمہ اللہ یہ اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ لوگ جانتے ہیں قرآن مجید کی آیات اللہ تعالیٰ کی جن صفات پر ختم ہوتی ہے ان کا تعلق پوری آیات سے رکھا ہے. تو آخر اللہ تعالیٰ نے یہاں حلیمن غفورا کیوں ذکر کیا؟ حلیمن قدیرہ کیوں نہیں کہا؟ کہہ سکتا تھا نا, جبکہ مناسبت کیا ہے؟ آسمان اور زمین کی حفاظت میں مناسبت قدیر ہے, اللہ قادر ہے اس بات کے, اللہ قہار ہے. لیکن یہاں اللہ نے حلیمن غفورا کیوں؟ یہ سوچنے کی بات ہے. وہی کہہ رہے ہیں, غور کرو, اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو اپنی اسماء میں سے ان دونوں ناموں پر ختم کیا, کس پر؟ حلیم اور غفور. تو اس کے تحت آپ کو یہ راز پوشیدہ ملے گا کہ اگر مجرموں کے بارے میں بردباری سے اللہ تعالیٰ کام نہ لے. بردباری کیا ہے؟ فوراً نہ پکڑے جی, بردباری سے کام نہ لے گا, اور بردباری سے کام لے کر کے معاف نہ کرتا تو آسمان اور زمین اپنی جگہ سے ڈر جائے. یہ حلیمن غفور. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تکاد السماوات سورہ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن تكاد السماوات وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا دعوا للرحمن ولدا. یعنی ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی شان میں اتنی بڑی گستاخی کی یہ کہہ کر کے کہ اللہ نے اپنے لیے ایک بیٹا بنایا. یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ آسمان اور زمین اس کو برداشت نہیں کرتے. آسمان اور زمین, تو یہ انسان اس دنیا میں گناہ پر گناہ کر رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا کھیل میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان کو روکے کہ بات نہ پڑے. جی یہ بھی دھیان میں رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ماں باپ کو ان کے صرف ایک گناہ کے ارتکاب پر جنت سے نکال دیا, جس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی, اور ابلیس کو ملعون قرار دیتے ہوئے اسے ملکوت السماوات سے صرف ایک گناہ کی ارتکاب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے ملعون قرار دیا. اور ہم احمقوں کا یہ حال ہے کہ اس کا نقشہ ان اشعار میں پیش کیا گیا ہے کہ نصل الذنوب الى الذنوب ونرتجي درك الجنان لدى النعيم الخالد ولقد علمنا اخرج الابوين من ملكوته الاعلى بذنب الواحد. ہم گناہوں پر گناہ کرتے جا رہے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ ہمیں لازوال نعمتوں والی جنت ملے گی, حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ صرف ایک گناہ کی وجہ سے ہمارے ماں باپ کو اللہ نے عالم ملکوت سے نکال دیا. گناہوں کی ایک سزا یہ بھی ہے کہ بندے کے اوپر مختلف قسم کی مخلوقات دلیر ہو جاتی ہے. ساتھیوں اس چیز کو وہی محسوس کر سکتا ہے اللہ نے جس کے دل کو پاک اور صاف کیا, لیکن ہم اور آپ محسوس نہیں کریں. ہمارا بیٹا ہماری نافرمانی کیوں کرتا ہے, حتیٰ کہ ہماری گاڑی ہمیں کیوں تنگ کرتی ہے, ہمارا جانور ہمیں کیوں. میں ایک ابھی قریب ہی میں مجھ سے ایک صاحب ملنے آئے, ایک بار میرے پاس آئے اور میرے پاس سے رات کے 10 یا 10:30 بجے وہ نکلے ریاض کے قریب پہنچ رہے تھے کہ ان کی گاڑی بند ہو گئی اور کام کرنا چھوڑ. ہم لوگ کیا کرتے جی, میکینک بلاؤ, یہ وہ. اس شخص نے کچھ نہیں کیا, فیملی ساتھ تھی. یعنی یہ جو جس کا شاہد میں ہوں,
ابھی پچھلے ہفتے وہ میرے پاس عمرے پر آئے تو آئے ہوئے تھے پچھلے ہفتے. انہوں نے اپنی گاڑی میں پانی رکھے رہتے تھے. جیسے پرانے لوگ ہمارے چلتے تھے سنجا کا سامان اپنے ساتھ رکھتے تھے, کم سے کم مٹی کا ڈھیلا لے کر کے چلتے تھے. وہ اپنی گاڑی پانی تھے نکالے گاڑی پر وضو کیا اور 2 رکعت نماز اور گاڑی اسٹارٹ کی اسٹارٹ ہو. جس کو ہم نے دیکھا اس کی بات میں اسٹارٹ کیے اور نسیم ان کو ریاض جناب وہاں چلے جا کے گاڑی بند کیا. صبح کو دوسرے دن میکینک آیا تو کہا کہ آخر یہ گاڑی اتنی دور آئی کیسے آئی. تو یہ چیز جو ہوتی ہے کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندے کے تعلق. تو بندہ جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی جو مخلوق ہوتی ہے اس کے خلاف دلیر ہوتا ہے, کے خلاف دلیر. چنانچہ اس پر شیطان دلیر ہو جاتا ہے, اسے ایذا پہنچانے ورگلانے وسوسہ دلانے لگتا ہے, اور اس کے اوپر انسانی شیطان دلیر ہو جاتے ہیں, اس کی موجودگی یا عدم موجودگی میں اسے ہر ممکن تکلیف پہنچاتے ہیں. امام القیم نے یہیں پر کسی موضوع میں نقل کیا ہے کہ بعض سلف کہتے ہیں کہ ہم سے جب بھی کوئی گناہ غلط کام ہوتا ہے لیکن وہ غلط کام ہمارے یہاں سے غلط کام گناہوں کبیرہ نہیں ہوتا رہا, کہا کہ اس کا اثر میں اپنی بیوی اپنے بچے اور اپنے جانور کے اوپر دیکھ لیتا کہ آج میری بیوی میرے ساتھ بدسلوک کیوں ہے, میرا بچہ میرے ساتھ بدزبانی کیوں کر رہا ہے, یہ میرا جانور صحیح کیوں نہیں چل رہا. اس کی ہے کہ گویا سوچے آج ہم نے اللہ تعالیٰ کے خلاف آنا ہے. تو وہی کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر انسانی شیطان دلیر ہو جاتے ہیں کہ اس کی موجودگی یا اپنی موجودگی میں اس پر اسے ہر ممکن تکلیف پہنچانے. نیند اس پر خود اس کے اہل و عیال خادم اور اس کے پڑوسی دلیر ہو جاتے, حتیٰ کہ چوپائے بھی اس کی مخالفت کرنے لگتے. اس کی مثال یہ ہے کہ اطاعت اللہ تبارک و تعالیٰ کا قلعہ اور جو اس میں داخل ہوتا ہے وہ عمل سے رہتا ہے. پھر جب قلعہ سے نکل جاتا ہے تو گویا ڈاکو وغیرہ اس پر دلیر ہو جاتے ہیں, اور جس قدر وہ اللہ تعالیٰ کی فرمانی میں دلیر ہوتا جاتا ہے اسی قدر یہ آفات بھی اس پر دلیر ہوتی جاتی ہے. امام القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں گناہ کی ایک سزا یہ بھی ہے کہ جب بندہ اپنے نفس کا یہ چیز ساتھیوں ہم اور اس موضوع کو بلکہ عام بھی کرنے کی کوشش کریں, وہ بڑی اہم ہے ہمارے آپ کے حالات کے مناسبت سے, تھوڑی شاید لمبی ہو لیکن مناسبت سے بہت اہم ہے کہ گناہ کی سزا یہ ہے کہ جب بندہ اپنے نفس کا سخت محتاج ہوتا ہے تو اس کا نفس اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے. ابھی اس کی مثالیں دیتے ہیں. ہم اپنے نفس, اپنی جان, اپنے مزاج, اپنے خیال, اپنی زبان, اپنے ہاتھ, اپنے دل تربیت کس کے لیے؟ ہمارے لیے ہے نا, خدمت کے لیے ہے نا. ہم جب اس کے محتاج سخت وقت رہتا ہے تو ہمارا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں, وہ ہمارا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. ابھی مثال دوں گا تو آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آئے گی. اس لیے کہ ہر بندہ اپنے معاش اور معاش کے بارے میں اس چیز کی معرفت کا محتاج ہے جو اس کے لیے مفید اور مضر, یعنی دنیا اور آخرت کے بارے میں یہ محتاج ہے کہ وہ چیز جانے جو اس کے لیے فائدہ مند ہے اور وہ جانے جو اس کے لیے نقصان دہ ہے, تاکہ فائدہ مند چیز کو حاصل کرے اور نقصان دہ چیز سے اپنے آپ کو بچائے. اور اس بارے میں سب سے زیادہ علم اس شخص کو ہوتا ہے جو ان چیزوں کی تفصیل سے معرفت رکھتا ہے, اور جو شخص اپنے نفس اور ارادے کے بارے میں زیادہ قوی ہوتا ہے اور اسے اس کام میں استعمال کرتا ہے جو اس کے لیے مفید ہو اور اس سے بچائے رکھے جو اس کے لیے مضر ہو. اور اس بارے میں لوگوں کی معرفتیں مختلف ہوتی ہیں. حاصل مقصود یہ ہے کہ جب بندہ مشکل اور بلا اور سخت حالات میں پڑتا ہے تو اس کا دل, اس کی زبان اور اس کے عادت ان چیزوں سے اسے روک دیتے ہیں جو اس کے لیے مفید ترین چیز ہوتی ہے. اب مثال کے طور پر ہم اور آپ ایک مشکل کے اندر پڑے ہمارے اوپر, تو ہمیں کیا چاہیے؟
کہ اس مشکل سے نکلنے کے لیے اللہ کا ذکر کریں، نماز پڑھیں، عبادت کریں، اللہ تعالیٰ پر توکل، اللہ سے تعلق جوڑیں. لیکن ہم یہ چیزیں کیا ہے ہم کر پاتے ہیں؟ بلکہ اگر کسی کے سر میں دم ہو تو چلو بھائی نماز پڑھو، اب میرے سر میں بیمار ہوں میں نماز کی لگی ہوئی، ایسا ہوتا ہے نہیں. تو کیوں؟ گناہوں کی وجہ سے اس کے یہ جو اعضاء ہیں، اس کا مزاج جو ہے، اس کی زبان جو ہے، وہ اس کا ساتھ چھوڑ دے، اس کا ساتھ نہیں دے رہے. حاصل مقصود یہ ہے کہ جب بندہ مشکل و بڑا حالات میں پڑتا ہے، اس کا دل، اس کی زبان اور اس کے اعضاء ان چیزوں سے روک دیتے ہیں جو اس کے لیے مفید ترین چیز ہو. چنانچہ نہ اس کا دل اللہ تعالیٰ پر توکل طرف مائل ہوتا ہے، نہ اس کی زبان اللہ کے ذکر سے مانوس ہوتی ہے، اور اگر زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو دل جمعی حاصل نہیں ہوتی، رہا ہوتا ہے. یہ سب کچھ گناہوں اور نافرمانیوں کا اثر ہے. اس کی مثال یہ لیجیے، اس کی مثال یہ ہے، ایک بادشاہ ہے جس کی ایک فوج ہے جو دشمن سے اس کی حفاظت کرتی ہے، لیکن اس بادشاہ نے اپنی فوج کے ساتھ لاپرواہی برتی اور ان کا اہتمام نہیں کیا. پھر جب دشمن کا حملہ ہوا تو بادشاہ چاہتا ہے کہ اس کی فوج اس کی طرف سے دفاع کرے اور دفاع میں اپنی قوت صرف کرے، جبکہ اب وہ فوج بے قوت ہو چکی ہوتی ہے. یہ تو ہے ہی، البتہ یہاں ایک اور معاملہ اس سے بھی خطرناک، اس سے بھی بڑی مصیبت اور وہ کڑوا ہے. وہ یہ ہے کہ اس کا دل اور اس کی زبان جانکنی اور انتقال کے وقت اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اس وقت اسے کلمہ شہادت وہ انسان نہ بول سکے، جیسا کہ بہت سے لوگوں میں جانکنی کے وقت ایسا ہوتا ہے. یہاں ایک شخص نے جانکنی کے موقع پر اس سے کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ کہو، تو اس نے کہا آہ میں یہ کلمہ نہیں بول پا رہا. ساتھیوں، میں اپنے پڑوس میں 2 آدمیوں کو جانتا ہوں جو میرے پہچان کے ہیں. ایک شخص کے انتقال کے وقت وہ اپنے بیٹے سے کیا کہتا ہے، مجھے اٹھاؤ لے چلو میرے کھیتوں کے پاس، اس کھیت کے پاس وہ لے جاؤ، وہاں لے جاؤ، اس جگہ لے کر کے جاؤ. اور ایک شخص میرے قریبی کے بہت، ارے کہاں گیا فلاں، دیکھو وہ کھیت فلاں آدمی، اس میں فلاں کے جانور پڑے ہیں، اس کو لے کے جانا ہے، وہ اس کے دیکھو اس کو لے کے چلا جا، وہ دیکھو اس کو لے کے چلا جا. یہ کیا چیز ہے کہ زندگی میں اس کی توجہ کیا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ یاد نہیں آتا. اس کے برخلاف ایک بزرگ تھے جنہوں نے ایک مدرسہ بنوایا تھا، بڑی زمین وقت تھی. جب ان کا کچھ کینسر کی بیماری ہو گئی تھی، جب ان کے مشکل وقت آیا تو اپنے بیٹے سے کہتے تھے مجھے یہاں اپنے گھر سے ہٹاؤ، لے جاؤ وہاں مدد دینے. اب وہاں ان کو کیا ہے؟ سکون مل رہا ہے. تو یہ چیز ہم محسوس نہ کریں، ورنہ یہ چیز بالکل ہر انسان کو پیش آنے والی ہے. تو امام قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک شخص جانکنی کے موقع پر اس سے کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ کہو، اس نے کہا میں یہ کلمہ نہیں بول پا. ایک دوسرے سے یہی کہا گیا، اس نے کہا تم ہمیں جس بات کی تلقین کرے اور اس کا کیا فائدہ، جو گناہ بھی میرے سامنے آیا میں وہ گناہ کر گیا ہوں، اب میں کلمہ نہیں کہہ پا رہا ہوں، اسی پر اس کی روح نکل گئی. امام القیم کہتے ہیں کہ ایک تیسرے بھی شخص سے کہا گیا تو اس نے کہا جو تم کہہ رہے ہو میں اس کا منکر ہوں، پھر اسی بات پر اس کی روح نکل جاتی. ایک شخص جو کسی بھیک مانگنے والے کی موت کے وقت اس کے پاس حاضر تھا تو اس نے دیکھا کہ اچانک وہ یہ کہنے لگا کہ 1 پیسہ دے دو، 1 پیسہ دے دو، 2 پیسہ دے دو، 1 پیسہ دے دو، یہاں تک اس کی روح نکل گئی. اسی طرح ایک تاجر نے مجھے اپنے ایک رشتے دار کے بارے میں بتلایا. ابن قیم کہتے ہیں ایک تاجر نے مجھے اپنے رشتے دار کے بارے میں بتلایا جس کی جانکنی کے موقع پر وہ موجود تھا کہ لوگ اس سے کہہ رہے تھے کہ لا الہ الا اللہ کہو، تو وہ کہنے لگا یہ سامان سستا ہے، اس کو خرید لو، یہ اچھا ہے، یہ مہنگا ہے، اس کو نہ لینا، یہ سامان لے لو. یہ صورتحال کیوں ہوئی ہے؟ اس لیے کہ زندگی میں اس کی گناہ گزرے ہیں. جب بندہ ذہن و قوت کی حاضری اور کمال ادراک کے زمانے میں
شیطان اس پر حاوی و مسلط ہوگا تو کیا سمجھتے ہو کہ اس وقت جب اس کے قوت ڈھیلے پڑ جائیں گے اور اس کا دل و نفس جاں کی تکلیف میں ہوگا تو شیطان اس کا ساتھ دے گا؟ اس وقت تو اپنی پوری قوت کے ساتھ حملہ آور ہوگا، اور اس موقع پر اگر کسی انسان کی حفاظت ہو سکتی ہے تو وہ کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ تعالیٰ قول ثابت کے ذریعے، اس کی تفسیر میں آپ جا دیکھیں تو قتادہ وغیرہ نے یہی کہا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ موت کے وقت انسان کو کیا نصیب ہو جائے؟ کلمہ شہادت نصیب ہو جائے، لا الہ الا اللہ۔ بھلا اس شخص کا حسن خاتمہ، اس شخص کو حسن خاتمہ کی توفیق کیسے مل سکتی ہے جس نے اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے غافل رکھا اور اپنی خواہشات کے پیچھے وہ پڑا رہا۔ سوء خاتمہ کے خوف نے متقیوں کی کمر توڑ دی ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم گنہگاروں اور بد کرداروں نے اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے امن کا پروانہ لے لیا ہے، یا جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ ان لکم لما تحکمون۔ ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ، کیا تم لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے قسمیں لے لی ہیں جو قیامت تک جاری رہے گی کہ تمہارے لیے وہی کچھ ہوگا جس کو تم اختیار کرو گے یا جس کا تم فیصلہ کرو گے؟ ظاہر بات ہے یہ چیز ہونے والی نہیں۔ اللہ امام القیم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں گناہوں کی ایک سزا یہ بھی ہے، سنتے رہے بند کر جی، گناہوں کی ایک سزا یہ بھی ہے کہ اس طرح انسان، یہ چیز بھی ذرا دیکھیں غور کریں، اس طرح بھی انسان اپنے دشمن کو اسلحہ مہیا کرتا اور اپنے خلاف لڑائی کرنے کے لیے دشمن کو کمک پہنچا رہا۔ کمک پہنچانا سمجھتے ہیں نا، یعنی اس کو فوج دے رہا۔ وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے انسان پر ایک ایسا دشمن مسلط کر کے اس کو آزمایا ہے کہ وہ دشمن ایک لمحہ کے لیے بھی اس سے جدا نہیں ہو۔ انسان سو جاتا ہے اور اس کا دشمن نہیں سوتا، وہ غافل ہو جاتا ہے انسان اور اس کا دشمن اس سے غافل نہیں۔ اس کا دشمن اور اس کا ساتھی اسے ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے انہیں نہیں دیکھ پاتا۔ اس کا دشمن اس کی دشمنی میں ہر وقت اپنی پوری قوت لگا دیتا، اور جب اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھا کہ آدم اور اس کے بیٹے ایسے دشمن سے آزمائے گئے ہیں اور انہیں ان پر مسلط کر دیا گیا ہے، تو ان کی مدد ایسی فوج و لشکر سے کی جس سے وہ دشمن کا مقابلہ کر۔ ادھر اس کے دشمن کو بھی فوج و لشکر دیا جس سے وہ اس دنیا کے جو میں رہنے والے انسان ہیں وہ ان کا مقابلہ کر۔ اب یہ دونوں طرف سے گویا ایک میدان اور ایک لڑائی جاری ہے، اب اس پر کون ہوتا ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے جان و مال کو جنت کے عوض خرید دیا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑتے رہیں، جس میں وہ خود مارے جائیں گے اور پھر مریں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اللہ اپنے بندوں کی مدد کرنے والے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس امر کو تاکید کرتے ہوئے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والو کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتلاؤں جو تمہیں عذاب علیم سے نجات دے دے؟ تجارت نہ بتلاؤں؟ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے مالوں سے اپنے جانوں سے جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو یغفر لکم ذنوبکم، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہیں ایسی جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوگی، اور وہاں من پسند تمہیں گھر ملیں گے، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس کے بعد اخری تحبونہا، دوسری چیز جسے تم پسند کرو گے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد اور قریب ہی فتح نصیب ہوگی، اور مومنوں کے لیے بشارت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں پر جو اس کے نزدیک سب سے محبوب مخلوق ہے، اس دشمن کو اس لیے مسلط کیا ہے کہ جہاد اس کے نزدیک سب سے محبوب عمل ہے۔
اور جہاد کرنے والے اس کے نزدیک سب سے اعلیٰ درجات پر فائز. لیکن جہاد کا معاملہ وہ نہیں ہے جو عام طور پر لوگ لیتے ہیں. جہاد کا معاملہ یہاں بالکل عام معاملہ ہے. اپنے نفس سے جہاد کرنا، اپنی زبان سے جہاد کرنا، اپنے اس معنی میں جہاد یہاں لیا گیا. بس اس نے علم جہاد اپنی مخلوقات میں سے سب سے خاص اور مختار مخلوق یعنی دل کے لیے لہرایا ہے. جو دل ہی اللہ تعالیٰ کی معرفت، محبت، اس کی عبودیت اور اس کے اخلاص پر توکل کا مقام ہے. اور اللہ تعالیٰ مومن بندوں کی طرف سے دفاع اور لڑنے کی ذمہ داری خود لی ہے اور فرمایا ہے میری جماعت اور اللہ کی جماعت ہی غالب آنے والی ہے. اور یہ بڑی فوج ہے جو ہماری، یہ میری فوج ہے اور ہماری فوج بھی کو غلبہ حاصل ہو. اور اپنے بندوں کو اس لڑائی اور جہاد کی کیفیت بھی بتلاتی ہے، چنانچہ اس نے 4 کلمات میں اس چیز کو جمع کر دیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. یعنی صبر، مصابرہ، مرابطہ اور تقوی، یہ شیطان سے جہاد کے لیے بڑا اہم ہے. 4 چیزیں، صبر ہے، مصابرہ ہے، مرابطہ ہے اور تقوی. یہ جہاد اس وقت مکمل ہوگا جب 4 چیزیں پائی جائیں. چنانچہ صبر اس وقت پورا ہوگا جب دشمن کے مقابلے میں مصابرت اور ثابت قدمی ہوگی. یہی چیز اس کے مقابلے مقابلہ اور مقابلہ، اسی چیز سے اس کا مقابلہ اور مقاومت ہے. پھر جب دشمن سے مقاومت اور مقابلہ شروع ہو جائے تو ایک اور چیز کی ضرورت پڑتی ہے اور وہ چیز ہے مرابطہ یعنی پہرے داری، یعنی دل کی مورچہ اور نگرانی جس سے دشمن داخل ہوتا ہے. آنکھ اور کان، زبان، پیٹ، ہاتھ اور پیر کی مورچہ کی نگرانی، کیونکہ شیطان کے مداخل یہی ہے. یعنی دل اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے اور اس پر مداخل کہاں سے ہیں؟ کان سے ہیں، آنکھ سے ہیں اور پیٹ منہ سے ہیں، اور یہ چیز اس کے مداخل. اور ان تینوں کی اصل جس پر قائم ہے وہ اللہ تعالیٰ کا تقویٰ. اللہ تعالیٰ کا تقویٰ ہوگا تو انسان زبان کو بھی کنٹرول میں رکھے گا، کوئی حرام چیز کھائے گا نہیں، کوئی پکڑے نہیں، اس طرف انسان کر کے جائے گا. کیونکہ صبر و ثبات اور مرابطہ اور پہرے داری بغیر تقویٰ کے ممکن نہیں ہے. اور تقویٰ ایسی چیز ہے جو صبر کے اوپر قائم ہے. ادھر انسانی شیطانوں کو دیکھیں کہ وہ امر بالمعروف یہ دیکھیں اور نہی عن المنکر کے فریضے کو کس طرح فضول اور لیانی قرار دیتے. یعنی کسی سے کہو تمہیں اس سے کیا پڑی، چھوڑو اس کو جانے دو، یہ فضول کام ہے، تم اپنی فکر کرو اور چھوڑ دو کسی کو، کیوں کسی کے پیچھے پڑے. اور لوگوں کی عرب جوڑی کا نام دیتے ہیں. یعنی اگر آپ کسی کو آپ جا رہے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی عورت ہے اور عورت بے پردہ ہے یا اس کے بال کھلے ہوئے ہیں، آپ اس کو نصیحت کریں تو کیا کہیں؟ تو اس کے بال دیکھ کیوں رہے؟ کہتا ہے نا اس کے بال تم چھوڑ دو اس کو. تو یہی چیز کہہ رہے ہیں ابن القیم رحمہ اللہ کہ لوگوں کے عیب جوئی کا نام دیتے ہیں، ناقابل برداشت بلا تو دعوت دینے کا نام دیتے ہیں. کہتے ہیں تم آرام سے تھے، بلا وجہ کیوں جو ہے اس کے پیچھے پڑے، تم نے اپنے ہاتھ مصیبت مول لی ہے، اس کو چھوڑ دے تو پھر کچھ نہیں ہوتا. اور کہتے ہیں کہ اس طرح لوگوں میں فتنہ اور فساد پیدا ہوتا ہے. اور اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ کمزور عقل والے ہوتے ہیں، ایک ہی چیز کو ایک لفظ سے مان لیتے ہیں اور دوسری چیز کو بیرون سے فتنہ قرار دیتے ہیں. اللہ کل حال یہ امام القیم رحمہ اللہ نے گناہ کے اثرات ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اور اس میں آخر میں جو چیز یہاں پر فرمائی ہے وہ یہ چیز ہے کہ سب سے اہم چیز اس سلسلے میں ہے کہ زبان کی حفاظت. دل کے اوپر جو زیادہ اثر ہوتا ہے وہ زبان، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب صبح ہوتی ہے تو سارے کے سارے آدھا زبان سے التجا کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں کہ برائے مہربانی تم سلامت رہنا. اگر تم سلامت رہے گے نہیں تو ہم سارے کے سارے سلامت ہیں، اگر تم سلامت رہے گے تو سارے کے سارے بگڑ جائیں گے. تو یہ زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے. اور زبان کی حفاظت کے بارے میں کہا کہ زبان کے اندر انسان کو 2 مصیبتیں لاحق ہوتی ہیں، ان سے پرہیز کرنا ہے. ایک مصیبت لاحق ہوتی ہے بولنے سے اور ایک لاحق ہوتی ہے خاموش. ایک بولنے سے اور ایک یعنی حق بات بولنے سے، حق بات بولنے سے انسان خاموش رہتا ہے، حالانکہ جہاں پر حق ہو اسے بول دینا ہے. اور باطل اور غلط چیزیں ہیں جو ہے بولتا ہے وہاں سے خاموش
رہ جانا چاہیے. یہ دو طریقے سے انسان کو اپنی حفاظت کر لینا چاہیے. ہمارے خیال سے اب لوگوں کو تھوڑا سا آرام دینا چاہیے. لوگ تھوڑا سا اٹھا بھی گئے ہیں, نیند بھی تھوڑی سی آ رہی ہے. تو انشاءاللہ آپ لوگ تھوڑا سا آرام کر لیں. 15-20 منٹ کے بعد پھر جو ہے ہم اس مجلس کو شروع کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.